الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے بہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے اس سلسلے میں حاضری کا شرف بخشا ہے۔ حضرات جوکار دوست آپ کے مشورے سے اس محافل کا جو موضوع ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک اور آپ کے آباء و اجداد کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرات وقار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اتنا پاکیزہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں پاک سلبوں سے پاک رحموں اور پاک رحموں سے پاک سلبوں اور پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا چلا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر پاکیزہ نسب ہے کہ جس جگہ سے حضور کا نور مبارک منتقل ہوتا رہا ان میں سے کسی فرد نے بھی بدکاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو حرام سے محفوظ رکھتا رہا، ناپاکی سے پلیتی سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرماتا رہا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظلم مبارک میں آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات بنائی، ان مخلوقات میں سے بنی آدم کو منتخب فرما دیا اور فرمایا پھر بنی آدم میں سے عرب والوں کو منتخب فرمایا، عرب والوں میں سے قریش والوں کو منتخب فرمایا اور پھر قریش والوں میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے حضرت محمد کو منتخب فرمایا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں خبردار عرب والوں سے جس نے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے عرب والوں سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے عرب والوں سے بغض رکھا۔ تو عرب والوں کو برا کہنے سے حضور نے منع فرمایا۔ دوسری حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اولاد ابراہیم میں سے بنو اسماعیل کو قبول، حضرت اسماعیل کو پسند فرمایا، ان کو چن لیا، اور پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب فرما لیا، بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں سے حضرت محمد کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمام افضل لوگوں میں سے منتخب کرتا رہا یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرماتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، حضور اگر تشریف نہ لاتے تو نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی اور نہ اس کی رنگینیاں ہوتی۔ فرمایا محبوب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاکیزہ نسب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ایک انبیاء کی ایک فہرست ہے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی نبی نہیں ہے سوائے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ حضرت برکات کے نام۔ حضرت اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ
یہ مکہ شہر کے پہلے باسی ہیں. حضرت ہاجرہ وہاں رہی، حضرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ حضرت سارہ جو ہے یہ شام میں رہتی تھی، حضرت ہاجرہ مکہ میں رہتی تھی. یہ اس شہر کے پہلے باسی، اس سے پہلے یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں چٹیل میدان تھا، پہاڑی تھی اور جو ہے نوکیلے پتھر تھے اور بے آب و گیا سیراب اور یہ علاقہ تھا. وہاں بنو جرم ایک قبیلہ جو ہے گزرتے ہوئے انہوں نے جب وہاں پانی دیکھا اور دیکھا کہ یہ ماں بیٹا یہاں رہتے ہیں تو ان سے اجازت لے کے بنو جرم بھی وہاں رہنے لگے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو شادی کے قریب پہنچے تو بنو جرم کی ایک عورت کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب وہاں گئے ان سے ملاقات کے لیے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دن کے کام کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گھر میں پڑاؤ کیا تو آپ کی زوجہ نے آپ کی کوئی خاطر مدارت نہ کی اور خاص آپ کی محبت نہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا جب تمہارا خامد آئے تو اسے کہنا کہ اس طرح کا ایک سفید ریش بزرگ آئے تھے اور وہ کہہ گئے کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل لو. تو حضرت اسماعیل جب آئے تو زوجہ نے یہی خبر دی کہ ایک اس طرح کا بزرگ آیا ہمارے پاس رہے، اور پھر جاتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ اپنے خامد سے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل لو. تو حضرت اسماعیل نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ بزرگ کون تھے اور وہ کیا کہہ کے گئے؟ تو مجھے تو خبر نہیں، کہا وہ میرے باپ حضرت ابراہیم تھے اور انہوں نے جو یہ کہا ہے نا کہ گھر کی دہلیز بدل دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی بدل. حضرت اسماعیل نے ان کو طلاق دے دی. پھر دوسری بنو جرم کی لڑکی سے شادی کی گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے ملنے کے لیے اور اتفاقاً کہ حضرت اسماعیل اس دن بھی گھر نہیں تھے اور حضرت ابراہیم اس گھر میں رہے تو اس آپ کی بیوی نے حضرت ابراہیم کی خوب آؤ بھگت کی اور آپ کی خوب خاطر مدارت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور کہا کہ جب تمہارا خامد آئے تو اسے کہنا کہ اس طرح کے ایک بزرگ آئے تو وہ کہنے لگے تھے کہ اس دہلیز کو جو تمہارے گھر کی ہے اس کو قائم دائم رکھو. تو حضرت اسماعیل جب واپس آئے بیوی نے یہی کہا کہ کس طرح کے سفید ریش بزرگ تھے اور اس طرح کا چہرہ ہو رہا تھا اور وہ یہ جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اپنے خامد سے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو قائم رکھو. تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے اور وہ کیا کہہ کے گئے؟ مجھے تو خبر نہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد گرامی حضرت ابراہیم تھے اور وہ مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا بلکہ اس کو رکھنا. اس سے پھر حضرت اسماعیل کی نسل چلتی رہی. پھر اس طرح قبیلے بنتے رہے، خاندان بنتے رہے اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بنو ہاشم حضرت جو ہے وہ ہاشم کے اور پھر ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب اور پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ان کے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ اپنے علاقے کے اور اپنے خاندان کے سردار تھے اور آپ کے خانوادے کو اگر ہم پڑھیں اور ان کی خصوصیات پڑھیں تو سب سے جو خاص خصوصیت نظر آتی ہے جو سب کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سخی بہت تھے. یہ لوگ سخی ہوتے تھے. حضرت ہاشم آپ جب جوان ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ خاندان کے اندر ایک رسم قائم ہو چکی ہے اور وہ رسم کیا ہے کہ یہ قریش والے جب ان کو کوئی بھوک پڑ جاتی اور یہ تنگ دست ہو جاتے تو لوگوں کے سامنے اپنی تنگ دستی کا اظہار نہ کرتے اور انہوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا اور رواج بنا رکھا تھا کہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی دور علاقوں کے صحرا میں جا کے خیمہ لگا لیتے اور وہیں پھر اس خیمے کے اندر جو وہ دم توڑ دیتے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے اور کسی کے سامنے اپنی غربت اور تنگ دستی کا راز فاش نہ کرتے. اس طرح ایک ہفتہ یہ ہوا کہ وہ گئے اور اسی کی نظر ہو گئے. حضرت ہاشم جب جوان ہوئے اور یہ رسم دیکھا تو کہا کہ یہ تو اس طرح ہمارا جو خاندان اور قبیلہ ہے اس طرح تو کمزور ہو جائے گا اور یہ کم پڑ جائے گا. تو حضرت ہاشم نے پھر ان سارے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ کہا کہ یہ رسم ہمارے ہاں چل نکلی ہے، تم سمجھدار لوگ ہو، اللہ نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے، تمہیں اپنے گھر کی متولیت عطا فرمائی ہے،
اور تمہیں جو ہے وہ ایک اعلیٰ نسب عطا کیا ہے، تو تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ جو خاندان ہوتے ہیں ان کی طاقت افراد سے ہوتی ہے، اور تمہیں اللہ نے مالوں سے بھی نواز رکھا ہے۔ یہ رسم اگر چلتی رہی تو پھر تو ہمارے افراد کم ہو جائیں گے اور کمزور ہو جائیں گے، اور دوسرے قبیلے ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک اپنے قبیلے کی، اپنے خاندان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے بندے کو اگر فکر لائق ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی علامت ہوتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی برادری کی بہتری کی جو سوچ ہے نا، یہ مسلم مشن ہوتا ہے۔ اپنے خاندان اور اپنی برادری کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ہاشم نے پھر ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو کہ تم میں سے جو غریب ہیں وہ امیروں کے ساتھ جڑ جائیں اور اخوت کا ایک رشتہ قائم ہو جائے، اور وہ غریب جو امیروں کے ساتھ کام کریں اور ان کے ساتھ تجارت کریں، اور جب انہیں نفع ہو تو وہ اس نفع میں ان کو بھی شامل کر لیں۔ تو حضرت ہاشم کی یہ تجویز آپ نے پسند کی، اور آپ نے چند غریب خاندانوں کو چند امیر خاندانوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس طرح یہ ایک تجارت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہا، اور اس طرح ان کے جو غریب لوگ ہیں ان کے مالی حالات بھی بہتر ہو گئے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو عرب والوں کی تجارت کا سلسلہ تھا نا، یہ شام اور یمن کی طرف، کہ یہ سردیوں میں ایک طرف جاتے تو گرمیوں میں دوسری طرف جاتے، شام سے مال اپنا بیچتے اور وہاں سے خریدتے اور یمن میں لا کے بیچ دیتے، یہاں سے خریدتے اور پھر شام میں جا کے بیچ دیتے۔ یہ جو تجارتی سلسلہ ہے یہ بھی حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ شروع کیا تھا، جس سے مکہ والوں کی مالی حالت بہتر ہوئی تھی، اور یہ بڑا انہوں نے اس چیز کو پسند کیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کام پڑا اس قدر کے لوگ جو ہے وہ کئی دن کے بھوکے تھے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر کیا کیا کہ اپنے اونٹ ذبح کیے، اور پھر شوربے والا ان کا سالن بنایا، اور پھر روٹیاں ان کے اندر جو ہے وہ سرید بنا کر ان کو ٹکڑے کر کر کے اس میں پکوتے، اور پکو کر پھر لوگوں کو بلا کر ان کو کھانا کھلایا۔ اس طرح لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کہا جاتا ہے کہ ہاشم جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو ہے جو سرید بنا کر روٹی جو ہے وہ شوربے میں کوٹ کر کھلانے والا، تو وہیں سے آپ کا نام جو ہے وہ ہاشم پڑا تھا۔ تو لوگوں کو خوب کھلایا۔ یہ ایک سخاوت کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس نسب کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبد المطلب تھے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہے وہ مدینہ، جو جس کا نام اس وقت یثرب تھا، وہاں ہوئی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہے، جب یہ آپ کے ہاں پیدا ہوئے تو آپ کا ننیال جو ہے وہ یثرب میں بنا۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو یعنی ابا و اجداد ہیں وہ یثرب کے بھی ہوئے، اور یہی وجہ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو بچپن میں لے کے یثرب گئی ہوئی تھی تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے واقعات بیان کیے۔ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے نا تو حضور نے تالاب دیکھ کر فرمایا، حضور نے فرمایا یہی وہ تالاب ہے جہاں بچپن میں تیرا کرتا تھا، تو یہاں میں نے تیراکی سیکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں بچپن میں یہاں تیرا کرتا تھا، یہاں میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ بچپن حضور کا چند ایام وہاں گزرے تھے۔ تو حضرت ہاشم کے گھر میں حضرت عبد المطلب پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جو ہے یہ چونکہ بچپن میں یہ بھی یتیم ہو گئے تھے، حضرت ہاشم جوانی میں ہی اس دنیا سے چل بسے، اور حضرت عبد المطلب جو ہے انہوں نے اپنے چچا جو کہ مطلب جس کا نام تھا اس کے گھر میں پرورش پائی، اور ان کے غلام کے نام سے یہ مشہور ہوئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، اور انہوں نے منت مان رکھی تھی کہ اگر مجھے اللہ رب العزت نے 10 بیٹے عطا فرمائے نا اور وہ گبرو جوان ہو کر میری طاقت اور میری قوت بنے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے، سب سے آخری بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ تو حضرت عبداللہ بھی جب جوان ہو گئے اور 18-20 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ گئی کہ میں نے تو یہ نظر مانی تھی اور اب اس کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور ان کو بٹھا کر کہا کہ بیٹا میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ گبرو جوان ہو کر میرے ساتھ میری مدد اور میری
جو ہے وہ قوت بنے تو میں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. تو تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے اپنی گردنیں جھکا دی اور کہا کہ اب جس کو چاہے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے ذبح کر دیں، ہم تیار ہیں. سارے اس مقصد کے لیے تیار ہو گئے. تو کہا پھر اچھا قرآن ڈالتے ہیں. قرآن ڈالا گیا. تو جب پہلی دفعہ قرآن ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. آپ نے چھری پکڑی اور جوان اور حضرت عبداللہ جب 18-20 سال کے عمر اور حسین و جمیل اور ایسا کہ پھر پیشانی میں نور مصطفیٰ بھی چمک رہا ہو اور پھر حسن بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو. تو آپ کو جب ذبح کرنے لگے تو مکہ کا سین ہے اور پورے شہر مکہ میں جو ہے وہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب اپنے رستے جگر کو ذبح کرنے لگے. تو سارے سردار تھوڑے تھوڑے آئے اور اکٹھے ہو گئے. کہا کہ عبد المطلب یہ کیا کرنے لگے ہو؟ اس قدر جو ہے وہ نونہار بیٹا اور اس قدر پیارا بیٹا یہ تم ذبح کرنے لگے ہو. اگر آج تم نے ذبح کر دیا تو یہ ایک رسم چل نکلے گی اور اس کو بند کرنا مشکل ہو جائے گا. خدا کے بندے یہ کام نہ کر. کہا نہیں، میں نے اپنے رب سے منت مانی ہے، میں اس کے جو ہے وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں. چھری پکڑی اور حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لوگوں نے روکا، انہوں نے کہا خدا کے بندے ایسا نہ کر. اب دیکھیں یہ ہے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کہا یہ بے شک بیٹا بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہونہار ہے، بڑا مؤدب ہے، لیکن اب معاملہ جو ہے یہ اب اللہ کا نہیں، عبد المطلب اور اس کے رب کا معاملہ ہے. تو لوگوں نے روک لیا. کہا اچھا کوئی صورت نکالتے ہیں. کہا کیا صورت نکل سکتی ہے؟ فلاں ایک قیافہ شناس عورت ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مسئلے کا کوئی حل بتائے. انہوں نے اس قیافہ شناس عورت کے پاس لوگ اکٹھے ہو کے گئے تاکہ اس طرح نظر مانی اب اس کا کوئی حل اور صورت بتاؤ. انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہارے ہاں ایک بندے کی دیت کتنی ہے؟ کہا کہ ہمارے ہاں ایک بندے کی 10 اونٹ دیت ہے. تو پھر بس مسئلہ ختم ہو گیا. تم ایسا کرو کہ 10 اونٹ ایک طرف رکھو اور دوسری طرف عبداللہ کو رکھو اور پھر قرعہ ڈالو. اگر نام عبداللہ کے نام نکلے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دے. اگر اونٹوں کے نام نکلے تو اونٹ ذبح کر دینا، یہ اس کی دیت ہو جائے گی. اور اگر نام عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو پھر 10 اونٹ بڑھا دینا. کہا ٹھیک ہے جی. واپس آئے. اب ایک طرف 10 اونٹ کی ہے، دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھا. قرعہ ڈالا تو نام حضرت عبداللہ کا لکھا. 10 اونٹ بڑھا دیے گئے. پھر قرعہ ڈالا تو نام حضرت عبداللہ کا نکلا. پھر 10 اونٹ اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہے، نام حضرت عبداللہ کا نکلتا رہا یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے. جب 100 اونٹ ہوئے تو اس کے بعد جب قرعہ ڈالا تو نام اونٹوں کے قرعہ نکلا. تو حضرت عبداللہ کہنے، حضرت عبد المطلب کہنے لگے نہیں، 3 دفعہ قرعہ ڈالو، اگر تینوں دفعہ اونٹوں کا نام نکلے گا تو پھر میں اپنی بات سے پیچھے ہوں گا، مگر نہ میں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں. 3 دفعہ قرعہ ڈالا گیا، تینوں دفعہ وہ اونٹوں کے نام قرعہ نکلا. حضرت عبدالمان گئے عبد المطلب اور پھر اس کے بعد اونٹوں کو ذبح کیا گیا. 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور پھر عام دعوت دی گئی جس کو جو بھی آئے جتنا گوشت چاہے وہ یہاں سے لے کے چلا جائے. اور پھر کہا جاتا ہے اس کو تو بانٹا گیا تھا کہ جنگلی درندوں کو بھی گوشت سے منع نہیں کیا گیا. پرندے بھی اگر کھانے کے لیے آتے تو ان کو بھی بلایا نہیں جاتا تھا. جانور بھی کھانے کے لیے آتے تو ان کو بھی کھانے کی اجازت دی جاتی تھی. اس قدر حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی قربانی کے لیے یہ کچھ کیا. یہاں تک حضور اسی وجہ سے فرمایا کرتے تھے. حضور فرماتے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا انا ابن ذبیح ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. کون کون سے؟ ایک حضرت اسماعیل تھے، دوسرے حضرت عبداللہ تھے. حضرت عبداللہ بھی 18-20 سال کا نوجوان سمجھدار ہوتا ہے لیکن قربان جائے. حضرت عبداللہ بھی اپنے رب کی رضا کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے. ایک طرف حضرت اسماعیل ہے تو دوسری طرف حضرت عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ اب جو ہے وہ حضرت عبد المطلب نے جب یہ نظر پوری ہو گئی تو پھر فکر لائق ہوئی کہ یہ اب عبداللہ کی شادی کی جائے. اتنا خوبصورت اور اتنا ہونہار اور باادب بیٹا اور باصلاحیت، اس کے لیے اب پورے مکے میں نظر دوڑائی گئی کہ اس کے لیے کون سی عورت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. پورے مکہ میں سے سب سے
زیادہ صلاحیتیں اور پاک باز پاک دامن جس لڑکی کا انتخاب کیا گیا وہ حضرت آمنہ تھی. پورے شہر میں سے ان کا انتخاب ہوا اور ان کے گھر میں بیٹا جب نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مکہ کا سردار اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہا ہے تو وہاں کر دی گئی. اب حضرت عبداللہ جو ہے ان کی جوانی کا یہ عالم تھا کہ یہ بڑے خوبصورت تھے, بظاہر بھی خوبصورت تھے, پھر پیشانی میں نور مصطفیٰ بھی چمک رہا تھا اس سے اور زیادہ. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ کو عورتوں سے اسی طرح کی آزمائش کا سامنا ہوا تھا جس طرح کا آزمائش کا سامنا حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا جو معاملہ تھا اور عزیزہ نے مصر کی بیویوں اور بیٹیوں کا جو معاملہ تھا وہی حضرت عبداللہ کے ساتھ وہ معاملہ تھا. کئی نے تو برجستہ آپ کے ساتھ اظہار بھی کر دیا اور بڑی بڑی پیشکشیں بھی کی, یہاں تک کہ یہ جو 100 اونٹ ذبح کیے جانے کی پیشکش تھی اس میں بھی کئی عورتوں نے پیشکش کر دی کہ یہ 100 اونٹ ہم ذبح کر ہماری طرف سے لو ذبح کر دو اور ہمارے ساتھ شادی کر دو. اس طرح کا معاملہ بھی تھا. ایک نے تو بڑی دولت کا اور بڑی جائیداد کی پیشکش کی. جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی تو پھر اس عورت سے کہا کہ آپ شادی کرنے کے لیے تیار ہو, تو اس نے انکار کر دیا. اب بھی انکار کیوں کرتی ہے, پہلے اتنی بڑی پیشکش کرتی تھی. اس نے کہا جس نور کی وجہ سے میں کہتی تھی اب وہ تیری پیشانی میں رہا ہی نہیں, اب وہ بدن آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پھر جب وہ نور مصطفیٰ ذہن میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ کا وصال آپ کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہو جاتا ہے. ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوتی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک میں منتقل ہو گیا. یہاں ایک چیز جو میں اس پوری کہانی سے جو میں سمجھانا اور سمجھنا چاہتا ہوں, اور میں اکثر ان چیزوں پہ سوچتا ہوں کہ بندے کی اولاد جو ہے وہ نیک کیسے ہوتی ہے. آج ہم یہاں سے اٹھے تو کوئی نہ کوئی ایک سبق لے کے جائیں کہ بندے کی اولاد کس طرح نیک ہو سکتی ہے. وہ چاہے کہ یار میری اولاد بھی ولی بن جائے, میرے گھر میں بھی کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے, میرے گھر میں بھی کوئی محمود غزنوی پیدا ہو جائے, میرے گھر میں بھی کوئی غوث العظم پیدا ہو, کوئی فرید الدین گنج شکر کا غلام پیدا ہو جائے. تو اس کے لیے جو یہاں اگر ہم پورا اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں یہ ہے کہ جو رب کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا, اللہ انہی کے لیے اولادوں کو پاکیزگی عطا فرماتے ہیں. جو جوڑ کے رکھتے ہیں, بچا کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے, اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے سے ترغیب کرتے ہیں, ان لوگوں کی اولادوں کو وہ پاکیزگی نصیب نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بیٹا اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ اللہ نے یہ ایسا لگتے جگر عطا فرمایا. تو پوری نسل کی تاریخ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے. حضرت ابراہیم ہے اور حضرت اسماعیل ہے, رب کا حکم اترتا ہے, باپ اپنے رب کے رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا. حضرت عبد المطلب رب کی رضا کے لیے اور اپنی نظر پوری کرنے کے لیے اپنے بیٹے لگتے جگر حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میرا رب راضی ہو جائے. رب کی رضا کے لیے سب کچھ کر گزرنے والوں کو اللہ پھر پاکیزہ اولادیں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.